ایک طالب علم کو استاد نے امتحان میں فیل کر دیا۔ طالب علم شکایت لے کر پرنسپل کے پاس چلا گیا کہ مجھے غلط فیل کیا گیا ہے۔ پرنسپل نے استاد اور طالب علم دونوں کو بلایا اور استاد سے فیل کرنے کی وجہ پوچھی۔ استاد صاحب، اس لڑکے کو فیل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ موضوع سے باہر نکل جاتا ہے۔ جس موضوع پر اسے مضمون لکھنے کو دیا جاتا ہے اسے چھوڑ کر اپنی ہی پسند کا مضمون لکھنے چلا جاتا ہے۔ پرنسپل نے کوئی مثال پوچھی تو استاد صاحب نے بتایا کہ ایک دفعہ میں نے اسے بہار پر مضمون لکھنے کو کہا تو وہ اس نے کچھ اس طرح لکھا: موسم بہار ایک بہت ہی بہترین موسم ہوتا ہے، اس کے مناظر بہت ہی دل نشین ہوتے ہیں۔ اس موسم میں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے اور سبزے کی بہتات ہو جاتی ہے۔ اس موسم کو اونٹ بہت پسند کرتے ہیں اور اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے۔ یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے، لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک و پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پرنسپل صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مناسبت کی وجہ سے بہار کی بجائے اونٹ پر لکھ بیٹھا ہو، آپ اسے کوئی اور موضوع دے کر دیکھیے۔ استاد صاحب نے کہا میں نے ایک دفعہ اس کو کہا کہ تم اس طرح کرو کہ جاپان میں گاڑیوں کی فیکٹری پر مضمون لکھو۔ اس طالب علم نے جو مضمون لکھا وہ کچھ اس طرح تھا: جاپان ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور گاڑیوں کی صنعت میں اس کو منفرد و اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ جاپان دنیا میں پہلے نمبر پر گاڑیاں برآمد کرنے میں ہے۔ ہمارے ملک میں بھی زیادہ تر گاڑیاں جاپان کی استعمال ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پیٹرول کی قیمت بہت زیادہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سواری کے لیے اونٹ استعمال کریں۔ اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے، یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے، لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک و پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ پرنسپل بہت حیران ہوا، اس نے کہا کہ شاید سواری کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہوگا، آپ بالکل ہی کوئی الگ موضوع دے کر دیکھیے۔ استاد صاحب نے کہا جی بالکل، میں نے ایک دفعہ الگ ہی موضوع دیا تھا جس میں اونٹ کا ذکر آنا ممکن ہی نہیں تھا۔ میں نے اسے کمپیوٹر پر مضمون لکھنے کو کہا۔ اس نے جو مضمون لکھا وہ کچھ اس طرح تھا: کمپیوٹر ایک نہایت ہی حیران کن ایجاد ہے، جو کام پہلے سالوں میں نہیں ہوتے تھے وہ آج سیکنڈوں میں ہوتے ہیں۔ کمپیوٹر کا انسانی زندگی پر بہت بڑا احسان ہے۔ آج کل کی نئی نسل کمپیوٹر کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ اس کا استعمال زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں، لیکن جہاں تک غیر تعلیم یافتہ طبقے کا تعلق ہے تو وہ کمپیوٹر پر توجہ ہی نہیں دیتے، کیونکہ وہ اور سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ بالخصوص صحراؤں میں جو بدو رہتے ہیں ان کا تو کمپیوٹر کو سے دور دور تک لینا دینا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے علاقے میں یہ لوگ زیادہ تر اونٹ کے ساتھ گزارا کرتے ہیں۔ اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے، یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے، لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک و پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ پرنسپل صاحب یہ سن کر بہت حیران ہوئے۔ پھر تو آپ نے ٹھیک فیل کیا ہے۔ پھر طالب علم سے کہا کہ میں آپ کو ایک موقع دیتا ہوں، آپ یہاں بیٹھ کر ایک مضمون لکھو جو مضمون ادھر سے ادھر نہ ہٹے۔ طالب علم مان گیا اور پرنسپل صاحب نے اسے ایک روڈ ایکسیڈنٹ پر مضمون لکھنے کو کہا۔ تو طالب علم نے جو مضمون لکھا وہ کچھ اس طرح تھا: ایک دفعہ میں ریاض سے مکے جا رہا تھا، میرے پاس بہت زبردست گاڑی تھی جو بہت ہی اچھی تھی۔ میں جناب ہائی وے پر بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ جا رہا تھا۔ میں ایسے علاقے سے گزر رہا تھا جہاں پر اونٹ روڈ کراس کرتے تھے، اور اونٹ کی خاص بات یہ ہے کہ وہ نہ ہی گاڑی سے ڈرتا ہے اور نہ ہی دور ہٹتا ہے۔ اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے، یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے، لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک و پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ جب پرنسپل صاحب نے یہ مضمون پکڑا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہا تمہارا کوئی علاج نہیں، اور اس کو فیل کر دیا۔ اب جناب اس شاگرد کا شک یقین میں بدل گیا کہ اس کے ساتھ ضرور ظلم ہوا ہے۔ اس نے محکمہ تعلیم کو درخواست لکھی: جناب عالی، میں اپنی کلاس کا ایک نہایت ہی ذہین طالب علم ہوں اور مجھے سالانہ امتحان میں جان بوجھ کر فیل کر دیا گیا ہے۔ میرے استاد نے میری قابلیت کی وجہ سے مجھے فیل کیا ہے۔ جناب میں اپنے استاد کے اس ناقابل برداشت رویے پر میں نے ایسے ہی صبر کیا جیسے اونٹ اپنے مالک کے ستانے پر صبر کرتا ہے۔
مالک اونٹ سے اپنا کام بھی نکلواتا ہے اور اس کو ستاتا بھی ہے۔ اور ہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے۔ یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے، لمبے لمبے پر سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک و پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں۔